ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے وقفے کے بعد اگلا سوال ہے جی، علماء کا موقف ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے، اس لحاظ سے تو دونوں کا مقام ایک جیسا ہوا، پھر قرآن اور حدیث میں آخر فرق کیا ہے؟ وضاحت فرما دیں، شکریہ۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جی میرے بھائیو۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن اور اس کے مثل عطا فرمایا، یعنی سنت۔ اور سنت ظاہر ہے یہ قرآن سے مقدم ہے اس حوالے سے کہ سنت ابراہیمی قرآن کے نزول سے پہلے جاری تھی۔ قرآن حکیم نے جو سنت ابراہیمی میں صحیح چیزیں تھیں ان کو انڈورس کیا اور جو غلط چیزیں تھیں ان میں اصلاح فرما دی۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ قرآن نے حج کے مہینے بتائے نہیں ہیں، رمضان کے مہینے کا ذکر آیا، حج کے مہینوں کا آیا نہیں ہے، حالانکہ سورۃ الحج میں موجود ہے، سورۃ الحج موجود ہے، سورہ رمضان کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت سے جاری تھا۔ سب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، رمضان کے بعد کنزیکٹیو جو مہینے ہیں نا، شوال کا اور ذیقعدہ کا اور ذوالحجہ، یہ تینوں حج کے مہینے تھے۔ کیونکہ ظاہر لوگوں نے اتنی دور سے ٹریول کر کے آنا ہوتا تھا تو رمضان کے فوراً بعد ہی وہ شروع کر دیتے تھے اپنا، جہاں سے نکلنا ہوتا تھا۔ یہ تو نہیں تھا آج تو 4 گھنٹے کی ڈرائیو جو فلائٹ ہے، اس وقت تو 4 مہینے لگ جاتے تھے یہاں سے پہنچنے کے لیے وہاں پہ۔ تو حج کے لیے لوگ رمضان کے فوراً بعد اپنے اپنے علاقوں سے روانہ ہو جاتے تھے، کسی کو 1 مہینہ، کسی کو 2، کسی کو 3 مہینے لگتے تھے پہنچتے ہوئے۔ اور احرام کی پابندیاں ہمیں تو بڑی کم برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان بیچاروں کو تو کئی ہفتے احرام کی پابندیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے جب وہ میقات کراس کرتے تھے تو اس کے بعد بھی ابھی 100 کلومیٹر پڑا ہوا ہے، تو ان کے لیے تو 2 دن اور 1 رات کی مسافت ہوتی تھی نا، یہ 100 کلومیٹر طے کرنا۔ بہرحال سنت جو ہے وہ قرآن سے مقدم اس حوالے سے ہے کہ قرآن حکیم پہلے سے موجود تھا اور سنت پہلے سے موجود تھی۔ قرآن نے جو سنت کی خرابیاں ان کو ہائی لائٹ کیا اور جو سنت ٹھیک تھی اس کو اسی طریقے سے سنت ابراہیمی کو اسٹیبلش کر دیا۔ جس طرح کہ آتا ہے کہ جو طواف کعبہ ہے وہ سیٹیوں اور برہنہ کرتے تھے، اس کو قرآن حکیم نے پھر کنڈیم کر دیا۔ حدیث جو ہے اسی سنت کا ریکارڈ ہے جو تقریباً 250-300 سال کے بعد کمپائل کیا گیا۔ ساتھ ساتھ پرسنل نوٹس تو لوگوں کے تھے۔ الموطا امام مالک پہلی حدیث کی کتاب لکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 150 سال کے بعد، امام مالک بن انس المتوفی 179 ہجری نے لکھی۔ اس کے بعد پھر حدیث کا ایک سارا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے لوگ حدیث زبانی یاد رکھتے تھے، عرب کے لوگوں کو اپنی یاداشت کے اوپر بڑا مان تھا اور اسی لیے وہ یاداشت کے ذریعے چیزیں ٹرانسفر کیا کرتے تھے۔ پھر ریٹن ریکارڈ آ گیا اور پھر وہ فریز ہو گیا، اور حدیث بہرحال جو فریز ہوئی ہے وہ بالمفہوم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک حدیث جب کئی راویوں سے آتی ہے تو تھوڑے تھوڑے احادیث کے الفاظ کا فرق ہوتا ہے، اس لیے راوی پھر اینڈ پہ کہتا ہے او کما قال علیہ السلام، یا پھر جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو حدیث بالمفہوم ٹرانسفر ہوئی ہے، کچھ الفاظ باللفظ بھی ہیں، جیسے نماز ہے، چونکہ وہ سنت کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ باللفظ بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ان میں بھی الفاظ کا فرق ہے تھوڑے بہت معمولی سے۔ حدیث جو ہے وہ بالمفہوم ٹرانسفر ہوئی ہے، لہٰذا ہم حدیث کو کبھی بھی قرآن کی طرح محفوظ نہیں مان رہے ہوتے، نعوذ باللہ۔ جو قرآن کی طرح محفوظ کہا جاتا ہے، اس سے مراد ہے کہ جس طرح قرآن کو اللہ نے محفوظ کرنے کا ذمہ لیا ہے، حدیث کو بھی لیا ہے امت محمدیہ کے ذریعے سے۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے، بخاری میں بھی موجود ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اس قسم کی کئی احادیث ہیں، مسئلہ 36 میں نے بتائی ہیں۔ صحابہ کرام میں کوٹ کوٹ کے یہ بات بھری گئی تھی کہ جھوٹی حدیث نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرنی۔ اسی لیے صحابہ کرام سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، لیکن کوئی جھوٹی حدیث گھڑنا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہوا۔ اس جرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ محفوظ رکھا۔ تو ہم حدیث کو بالمفہوم مانتے ہیں، قرآن کو باللفظ۔ اسی لیے ہم قرآن کو کہتے ہیں وحی مطلوب، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت تو نہیں کی جا رہی ہوتی۔ اور ایگزیکٹ ہماری یہ کلیم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ورڈ بائی ورڈ ویسے، ہم کہتے ہیں ایسا ہی یا اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ آپ صحیح مسلم شریف کھول لینا، ایک حدیث کو آپ لینا تو امام مسلم نے ایک حدیث کئی صحابہ سے روایت کی ہے اور وہ سارے کے سارے طرق ایک جگہ پہ جمع کر دی ہیں۔ مثلا یہ جو پہلی حدیث ہے یہ 6 صحابہ سے جمع کی ہے،
پہلے مولا علی سے لے کے آئے، پھر مغیرہ ابن شعبہ سے لے کے آئے، پھر انس ابن مالک سے، پھر جابر بن عبداللہ سے، پھر عبداللہ بن عباس سے، پھر ابو ہریرہ سے، کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ کس میں الفاظ آتے ہیں؟ دیکھنا میرے بارے میں بات کرنا کوئی عام آدمی کسی بات کرنا نہیں ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس طرح تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ وہ سارے صحابہ روایت کر رہے ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مفہوم ہی بدل گیا، کہ ایک کہہ رہا ہے کہ حدیث منسوب کی تو وہ مقام دوزخ میں دیکھ لے، اور دوسرا کہے گا جس نے حدیث منسوب کی تو مقام جنت میں دیکھ لے۔ اس طرح تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حدیث کو ہم کہتے ہیں بالمفہوم اور قرآن باللفظ۔ قرآن وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس طرح حدیث قدسی بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، اس کو بھی ہم وحی مطلوب نہیں کہتے۔ لہٰذا حدیث کو قرآن کے لیول پہ کوئی نہیں مانتا، بلکہ سنت جو ہے اسی کا ریٹن ریکارڈ حدیث کی فارم میں آیا، اور سنت اور عملی تواتر خود اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی بھی سنت ہے۔ قرآن جو ہے ہم تک جو پہنچا ہے وہ سنت اور عملی تواتر کے ذریعے پہنچا ہے۔ میرے ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ فرق ہے، اس میں کچھ باریکیاں ہیں، وہ کلپ آپ دیکھ لیں کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ بہرحال یہاں پر میں نے یہ چیز کلیئر کر دی۔ جو سوال ہوا تھا کہ دونوں محفوظ ہیں، کس طرح کے محفوظ ہیں، وہ باللفظ ہے، یہ بالمفہوم ہے، ظاہر زمین اسمان کا فرق ہے۔ بل اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ دونوں الحمدللہ محفوظ ہیں۔ قرآن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، انڈونیشیا کا مسلمان ہو، افریقہ کا مسلمان ہو، ریچیا کا مسلمان ہو، آپ کوئی آیت پڑھیں، زبر زیر کی بھی غلطی کر دیں نا تو جو دوسرا قرآن جاننے والا آپ کی غلطی نکال دے گا کہ یار یہ آپ نے کیا پڑھا۔ یہ قرآن کی اتنی بڑی فائدہ، یہ دنیا کی کسی کتاب میں ایسا نہیں ہے۔ ایون جتنی ریلیجس کتابیں ہیں، آپ ان کی آیات پڑھیں کو کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ جناب کوئی سورہ اخلاص کا جو ایک آیت کی زبر زیر بدل کے بتائے، آگے ہزاروں بندے کہیں گے جناب یہ نہیں اس طرح ہے سورۃ الفاتحہ۔ بلکہ وہ ایک میں لیکچر دیکھ رہا تھا، یوسف ایسٹس لیکچر دے رہے تھے، اس لیکچر کے دوران ایک کرسچن مسلمان ہوا اسی بات کے اوپر، کیونکہ وہ خود بھی پروٹیسٹنٹ عیسائی رہ چکے ہوئے تھے، تو بتا رہے تھے کہ قرآن کتنا محفوظ ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھیں یہ ہزاروں کا مجمع ہے، میں آیت پڑھوں گا آدھی مجمع جواب دے گا۔ انہوں نے کہا پڑھو جی، ان الدین عند اللہ، سب نے کہا الاسلام۔ اچھا انہوں نے کہا ایاک نعبد، آگے سب نے پڑھا وایاک نستعین۔ اچھا اس دن مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ واقعی یار کو ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا قرآن کے اندر۔ حدیث میں تو علماء نے ڈنڈیاں ماری نا، پھر ضعیف صحیح کا چکر بھی آ گیا، اب کتابیں کہیں ترجمہ ہوئی ہیں، اب بھی بڑی محنت ہوئی ہے، پھر الفاظ کے، پھر صحیح ضعیف کے، اور کہیں قرآن میں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں۔ قرآن اور اس کی مثل دیا گیا یعنی سنت، اور اس سے مراد یعنی آج کی ڈیٹ میں حدیث اسی سنت کا ریکارڈ ہے، لیکن مثل سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ 100% مثل ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں کہوں کہ چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، سفید ہونے میں دودھ کی طرح ہے، باقی کوالٹی چونے کی دودھ والی نہیں ہے، سفید ہونے میں۔ اسی طریقے سے دین میں محفوظ ہونے کے اعتبار سے حدیث سنت کی حدیث جو ہے وہ قرآن کی طرح ہے، لیکن اس کی انٹینسٹی اور باقی جتنی نٹی گٹیز ہیں اس میں اس طرح نہیں ہے۔ محفوظ اس حوالے سے ہے کہ امت کے اجماعی تواتر، عملی تواتر اور اجماعی فہم نے ایک چیز کو ٹرانسفر کیا، اور اس میں بھی ظاہر جو اجماعی باتیں جہاں پہ اختلاف آ رہے ہیں وہاں پہ ظاہر اختلاف تو اپنی جگہ موجود ہے۔ کلیئر ہو گیا؟